من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے، شاید پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اگر نیک کام کیے ہیں تو ہم کو اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دیا جائے گا، اگر ہم بد کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے نا جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو، خطاؤں کو، لرزشوں کو معاف کر دے، اور اس رمضان کی برکت سے اور جمعہ کی فضیلت سے اللہ رب العالمین ہم کو پاک اور صاف کر دے، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور جو ہے ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور جنت ہمارا مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام۔ سامعین، بھائی، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلام کی غیور ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ کی محفل میں جمع فرمایا، اور خصوصاً رمضان کے ایام اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو حیات بخشی اور عمر دی کہ جو ہے اس رمضان کے ایام میں ہم سانسیں لیں، اور الحمدللہ ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ اس کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کے باوجود اپنی بخشش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہ کروا لے۔ اللہ، یعنی یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو ایام ہے، یہ جو وقت ہمارے ساتھ ہے، یہ وقت الحمدللہ بڑی خوش قسمتی اور بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے جی۔ تو یہ خوش نصیبی اور جو ہے نا خوش قسمتی اس لیے ہے کہ ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔
بہترین چانس ہے. اس چانس کو ہم جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے کھو نہ دیں. یہ گولڈن چانس ہے. اس کو کیا ہے ہم جو ہے نا ایسے اسپینڈ نہیں کر دینا. ایسے اس کو جو ہے نا بس روزہ رہ رہے تو رہ رہے نام کے واسطے. روزے کی جو روحانیت ہے, جو اصل ہے, اس کو سمجھے بغیر بس صبح سے شام تک بھوکا رہ رہے, صبح میں سحری کر لے رہے اور جو ہے دن بھر پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, اور جو ہے نا پھر شام میں افطاری کے وقت جو ہے نا روزہ کھول لے رہے یا افطار کر لے رہے. بس اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اس کا نام نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈھال جانتے ہیں آپ؟ جنگ میں جب تیر سامنے سے اگر تیر آتے ہیں تو جو ہے جو سپاہی جو جنگ میں لڑتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک بڑا پلیٹ کی طرح رہتا, اس کو جو ہے نا ہاتھ سے پکڑ کے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بچاتے, اور تیر آ کے پورے اس کو جو ہے نا فٹافٹ لگتے رہتے, لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے تیروں سے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ روزہ جو ہے نا ڈھال ہے ہم کو گناہوں سے بچانے. اللہ اکبر. کہ شیطان, اب سرکش شیطان تو بند کیے گئے. سرکش شیطان مطلب جو بڑے بڑے شیطان ہے, جو ماسٹر ہے, ماسٹر سپروں کو بند کر دیے. اب خالی اسٹوڈنٹ باقی ہے. اب ہم کو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی گناہ ہو گئے, کبھی کچھ لرزشیں چھوٹے موٹے کچھ خطائیں ہو گئی, تو ماسٹر کی وجہ سے ہو رہے بول کے مت سمجھ سکتے. ہم ہمارا جائزہ یہ لیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی ہم جنا خطا ہوتی ہے, کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس کے وہ غلام بن گئے. اللہ, سب ماسٹر تو موجود نہیں, خالی چیلے چپاٹے باقی ہے, موجود ہے, اسٹوڈنٹس ہے, خالی چیلوں سے بھی گمراہ ہو جا رہے, اور جو ہے نا نفس کا اتنا دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ نفس کیا اتنا ہمارے اوپر غلبہ ہے کہ ہم جو ہے نا گناہوں سے بچ نہیں پا رہے. اللہ, ہمارا محاسبہ کریں, یہ جائزہ لیں کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود ہم روزے رکھ رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے ہم سے جو ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ گناہ ہم نہیں چھوڑ سک رہے, اپنے آپ کو ہم گناہوں سے نہیں بچا سک رہے. تو ہم ہمارا جائزہ لے کے ہم کہاں پر ہیں, کس لیول پہ, کس لیول پہ, کیسے مقام پہ ہم جو ہے نا موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب پیتے ہیں, نہیں پی رہے, جھوٹ نہیں بول رہے, ہم جا کے دیکھ پی رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے, روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایسی عادت ہو گئی کہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہے, میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں بول کے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. عادت کی اتنے مجبور ہے, عادت کے حاوی ہو گئے کہ جو ہے اب وہ غلطی نہیں دکھتی, غلطی نہیں دکھتی. غلطی جو ہے یہ اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا دل میں کہ بھائی میں غلط کیا, کچھ غلط کام کرا. اب اور کرنے لگا تو اس کی عادت ہو جاتی ہے اس کا, اب اس کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں, غلطی ہو رہی ہے, اس کو محسوس نہیں ہو رہا. اور وہ گناہ کرتے گیا اور جو نا غلطی پہ غلطی کرتا گیا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا دین بن جاتا ہے. اس کا 3rd سٹیج, اس کا دین بن گیا, مطلب اس کا زندگی کا طریقہ جو ہو گیا. اٹھے تو جھوٹ, بیٹھے تو جھوٹ, اٹھے تو گناہ, بیٹھے تو گناہ, جی اٹھے تو غیبت, بیٹھے تو غیبت, اٹھے تو چغلی ہے, بیٹھے تو چغلی. معاشرے میں ہو رہا نہیں ہو رہا. آج ہم روزے میں رہنے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا دوسروں کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. ہم لوگ ہوگا بھائی وہ جس کے تعلق سے ہم XYZ, جس کے بھی تعلق سے ہم بکر زید, جس کے بھی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس بندے میں وہ خامی ہوں گی, لیکن آپ اس خامی کو یاد کرتے ہوئے اس کو کوسنا یا جو اس کے خامی کو سب کے سامنے بولنے پھرنا. اب رمضان میں ملا کیا ٹائم, اور رمضان میں زیادہ ٹائم ملتا ہے نہیں. اب روزہ رکھتے, ڈیوٹی سے جلدی آ جاتے, کھانے پینے کی تو چھٹی ہے, ہم مسجد میں رہتے,
ماشاءاللہ مسجد کی کمیٹی والے بھی کئی مسجدوں میں الحمدللہ سٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مساجد ہیں پورے کھلے فینا چلتے رہتے ہیں, کولر چلتے رہتے ہیں, اے بھی چلتے رہتے ہیں الحمدللہ. بیچارے اس لیے کہ بھائی روزے دار ہیں, روزہ آتے روزہ جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں, لوگ نمازیں پڑھیں گے, تھوڑی دیر آرام کر لیں گے, اس نیت سے بیچارے جو ہے نا مسجدوں کو کھلا رکھے تو جو ہے نا وہاں پہ ہم جائے کیا کر دیں, چغلی کرنا, غیبت کرنا, اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا. اب کام دھام تو کچھ بھی ہے نہیں. تو یہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے تو روزے کا فائدہ پورا نہیں ملا. جو جھوٹ نہیں چھوڑے, جو غیبت نہیں چھوڑے, جو چغلخوری نہیں چھوڑے, الغرض جتنے بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں, اگر یہ گناہوں سے باز نہیں آئے تو یہ روزہ نہیں ہے, یہ صرف اس کا جو ہے نا بھوکا رہنا ہے. اس کا صرف بھوکا رہنا ہے, یہ اس کے لیے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس حقیقت کو ہم سمجھیں, اس حقیقت کو جانیں کہ جو ہے یہ بہترین جو موقع اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا روزہ, تو اس روزے کو روزہ سمجھ کے رکھیں انشاءاللہ. اور جو اہتمام کرنا ہے, جو پابندی کرنا ہے رمضان کی روزوں کی, ویسے ہم پابندی کریں انشاءاللہ. تو روزے کا مطلب تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جائیں, سامنے پیچھے آنے والوں کو بڑا آسانی. تو روزوں کا مقصد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا فرمایا اللہ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. موسیٰ کی قوم آئی, عیسیٰ کی قوم آئی, یونس کی قوم آئی علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی. الغرض 1,24,000 اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے, یہ تمام کے تمام نبیوں کو, پیغمبروں کو ماننے والوں پر اور نبیوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے, لیکن الگ الگ شکل میں تھے. سب کے اوپر یہ 30 روزے اور پھر شوال کے روزے جو ہے نا نفلی جو ہم رکھتے ہیں, تو ایسا نہیں تھا. الگ الگ حساب سے ان کا روزہ ہوتا تھا, کسی کا 1 دن کا روزہ, کسی کا 2 دن کا روزہ. تو اس کی شکلیں ہم جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی شکلیں ہم آج بھی ہم قوموں میں دیکھ سکتے ہیں. بولتے ہیں ہم بھی جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں, ہمارا بھی جو ہے نا آج کھانا پینا چھوڑنے کا دن ہے ہمارا. کوئی 1 دن کا رکھتے, کوئی 40 دن کا بھی رکھنے والے ہیں لوگ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ٹوٹی پھوٹی شکل آج بھی جو ہے دوسرے قوموں میں نظر آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں, تم یہ مت سمجھو کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کچھ رکھو بول رہا کیا, ہم ہی ملے کیا. ایسے بھی ہے بعض بندے سمجھنے والے مسلمان, کم علم مسلمان, جس کا ایمان کمزور ہے, علم نہیں ہے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسی دھوپ میں جو ہے نا روزے رکھنا, ایسی دھوپ میں. بعض نے کہا کہ استغفر اللہ, روزہ رکھنا تو جو ہے نا جس کے پاس کھانا نہیں ہے ویسے لوگوں کو روزہ رکھنا ہے, ہمارے پاس بہت کھانا ہے, ہم کیوں روزہ رکھیں. اس کا ہمارے فلم ایکٹر بولے سلمان خان صاحب غیبت نہیں کر رہے, منبر میں بولے روزہ غیبت نہیں بول رہے. نہیں, یہ کیا ہے, معاشرے کی اصلاح کے لیے بعض چیزیں بولنا پڑتا ہے, اس وجہ سے. تو بعض نے کہا کہ جو ایسی ایسی بات ہے. تو روزہ کیا ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اس سے پہلے, ہمارے سے پہلے جو قومیں گزری ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تھوڑی بہت تو مشکل مشقت ہوتی, بھائی انسان کی فطرت ہے. اب روزہ ہے تو نا پیاس لگتی, یہ پیاس کو سمجھنا ہی روزہ ہے. آپ جب تک اس پیاس کو نہیں سمجھیں گے, جب تک اس بھوک کو نہیں سمجھیں گے, تو یہ غریب کی بھوک کو, اس کی پیاس کو, اس کی تکلیف کو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کا اصل مقصد روزوں کا کیا ہے, لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اور روزوں کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تقویٰ. اللہ, یہ جو شے جو تقویٰ ہے, یہ اصل مقصد ہے روزوں کا. اب تقویٰ کیا ہے, تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر, ہم کو یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جائے, گناہ سے رک جائے اور نیک کام کر لے. تقویٰ ہے. تقویٰ کی تفسیر مختصر ترجمہ سمجھیں. تقویٰ کیا ہے, روزوں کا مقصد تقویٰ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں.
30 روزے ہم رکھتے ہیں رمضان کے، یا نفل روزے بھی لوگ رکھتے ہیں، شوال کے 6 روزے، یا جو ہے جس کو عادت ہے رکھنے کی ہر مہینے کے 13 14 15 کے روزے یوم البید کے روزے بولتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ کئی لوگ رکھتے بھی ہیں. تو ویسے روزے تو پورے کے پورے جتنے بھی نفل روزے ہم رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، نفل روزے یا فرض روزے، جو بھی روزے ہم رکھتے ہیں، روزوں کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور بالخصوص یہاں پر رمضان کے روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے. اور اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کے ڈر سے ہم جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں اس گناہ سے بچ جائے اور نیک کام کر لے. یہ تقویٰ ہے. گناہ سے بچ جائے تو 2 طرح کے گناہ ہو سکتے ہیں. ایک صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. ایک بڑے گناہ، ماں باپ کی نافرمانی، روزے میں بھی ہے، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. کبیرہ گناہ ہے، نہیں کرنا. سامنے والے کا دل ناحق دکھا دیتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ناحق کی کسی کو گالی دینا، ناحق کے کسی کا دل دکھا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، کیا آپ بتائیں؟ یوں بھی عزت اچھالتے ہیں ہم سامنے والے کی. اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ کیا ہے میرے سامنے؟ آج ہم سامنے والے مسلمان کی عزت نکالنے کے لیے ایک ٹانگ پہ تلے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ پہ ہے. اور اتنا ہمارے پاس جذبہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی تو چھوڑے والد ہی کیوں نہ ہو، والدہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، آج ہمارا معاشرہ اس طریقے سے بگڑ رہا ہے کہ 4 لوگ کے سامنے بابا کو 4 باتیں بول دینا، 4 لوگوں کے سامنے اماں کو 4 باتیں، ماں کو 4 باتیں بول دینا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے. آپ دیکھیے معاشرے جا کر دیکھیے معاشرے، اور خاص طور پہ ہماری مسلم بستیاں جہاں پر جو سلم ایریاز ہے وہاں پہ جا کے دیکھیے ہمارا ماحول کیسا بگڑا ہوا ہے. تو روزوں کا مقصد جو تقویٰ بیان کیا گیا ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو پھر روزے فائدے کے نہیں ہیں. کہنے والے، بولنے والے، سننے والے سب اس کے محتاج ہیں. سب کو چاہیے کہ غور کریں، سب لوگ اس پر غور کریں. تو گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جو بھی گناہ ہے تمام گناہوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظر میں کعبۃ اللہ سے بہتر ہے، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولے نہیں بولے؟ جا کے کیا کرنے والے؟ اس کعبے کا ہی تو طواف کر رہے ہیں ہم لوگ. اس کعبے کا طواف ہم کر رہے ہیں تو ہمارے نزدیک کعبہ کی عبادت ہم نہیں کر رہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کعبے کے رب کی عبادت کرنے، یعنی اللہ کی عبادت ہم کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ صرف قبلہ ہے، ایک رخ ہے عبادت کے لیے. تو ہمارے دل میں اس کعبے کی عزت ہے، احترام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت اس کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. اور اب روزے میں رہ کے خاص طور میں ہم دیکھتے ہیں مغرب کے وقت، عصر کے بعد میں جب شدت کی جب میں روزہ لگتے رہتا، جب حیدرآبادی زبان میں روزہ لگ رہا، جب روزہ لگتے رہتا تو ہم جب کس کو لگتے، کس کو جو ہے نا لپٹ لیتے، کس کو لپٹتے، کس کو گالیاں دیتے، کیا کیا بولتے ہم کو سمجھ نہیں آتا. یہاں پہ ہم کنٹرول کرنا ہے، یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. لعلکم تتقون، تقویٰ، ہر طرح کی برائی. خالی خبر پرستی کرنے والے گناہ، شرک کر رہے ہیں، بڑا گناہ، بے شک بڑا گناہ ہے، تعویذ لینا بڑا گناہ ہے، تمام چیز سے بچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں دل میں جو کھٹکے، کہ سامنے والے کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو جو ہے نا اچھا نہیں لگتا، تو وہ ہر چیز جو دل میں کھٹکے برائی ہے. تو ہر برائی سے بچنا ہے انشاءاللہ، تبھی ہم روزے کے پورے مقصد کو حاصل کریں، ورنہ حاصل نہیں کریں. اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقویٰ آ جائے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے بچا لے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان کیا ہے؟ متقی ہے.
تقویٰ شعار ہے، اس کے پاس اللہ کا تقویٰ آ گیا، تو ایسے متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں آسانی فرمائیں گے، آسانی فرمائیں گے۔ رزق کے لیے پریشان ہے، رشتوں کے لیے پریشان ہے، شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، جی لڑکوں کے رشتے نہیں جم رہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکا انجینئر ہے، لڑکا فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہ لڑکی جو نا بہترین پڑھائی ہے اور یہ بزنس ہے، اس کے باوجود رشتہ نہیں لگ رہا، بچی جو نا بہترین دیندار ہے، جی خوبصورت ہے، نیک سیرت ہے، لیکن رشتے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خامی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کیا کریں، اس تقوی کو اپنا لیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں لائیں، اور ہر طرح کی جو برائی ہمارے معاشرے میں ہے اس برائی سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی فرمائے گا، رشتے میں لگ جائیں گے، نوکریاں میں مل جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے کنجیوں کو کشادہ فرما دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسے نا چھپڑ پھاڑ کے دے دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ متقی بن جائے۔ آپ کوئی پوچھ سکتے ہیں ارے مول صاحب آپ ایسا بول رہے، ہمارے نظر میں ایک بندہ ہے اتنا بدماش ہے، ایسا ہے، تقویٰ تو چھوڑو، تقویٰ کیا ہے بھی نہیں معلوم، مجھے تقوی کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، ایسی فراوانی ہے۔ دیکھتے ہوئے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، اسلامسٹ نہیں ہے، دینیس نہیں اس کی زندگی میں، کلمہ کوئی نہیں ہے، وہ مسلمانیس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا دیر اس کو دے کے آزما رہے ہیں۔ امتحان میں ہے وہ، جس کے پاس نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جی، جس کے پاس ہے اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے جی، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک منٹ رک کے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے جیب میں اگر جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، اب آپ کی مرضی جو چاہے وہ کر لو، تو انسان پہلے گناہوں کی طرف ہی جاتا ہے، پہلے انسان کیا کرتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے اس کے جیب میں نہیں ہے، صرف اس کے پاس 100 روپے ہے، آپ کو 100 روپے کا وہ جو ہے نا صحیح استعمال کرنا ہے، سدپیوگ کرنا ہے، سدپیوگ صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح جگہ لگانا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، تو جو ہے نا نعمتوں کا اضافہ اللہ چاہے تو دے دے۔ اور اللہ کے بندے کئی ہیں جو ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر وہ اللہ کا ڈر اختیار کرے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نور اللہ نور ان کا مسئلہ، یہ بات الگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آزمائش کے طور پہ بھی بعض لوگوں کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو چاہ رہے ہیں آزمائش نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نعمتیں عطا فرمائے اور ہم اس پر شکر گزاری کرنے والے بنے۔ ایسی نعمتوں کی ہم کو چاہت ہے، تو ایسی نعمتیں اگر ہم چاہتے ہیں اور آزمائش ہم کو جو ہے نعمتیں نہ بنے، تو ہم کیا کریں، ہمارے اندر تقوی کو پیدا کریں۔ یہ 1 مہینہ روزہ رکھ رہے نا، صبح 4 بجے اٹھ جا رہے، سحری کر رہے، پھر فجر کی نماز پڑھ رہے، تھوڑی دیر سو جا رہے، پھر ڈیوٹی کو جا رہے، کام کر رہے، 1 قطرہ پانی نہیں پی رہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں، صبح سے شام تک غیر مسلم بعض لوگ پریشان ہیں، ارے ఎట్లా ఉంటారు మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఏం తినకుండా ఇంత ఎండ ఉంది, ఏం తాగరు, ఏం తినరు, अल्लाह अकबर। अल्लाह का दीन ऐसा है, कुछ खाते भी नहीं आप लोग, कुछ पीते भी नहीं, फिर काम बराबर करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, काम करने वाले काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ के काबिल है ये चीज़। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि रोजे का बदला क्या है, रोजे का बदला मैं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमा रहे हैं, रोजे का बदला क्या है, मैं हूँ बोले अल्लाह। रोजे का बदला मैं हूँ का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब उसकी मर्जी जो चाहे वो हमारे लिए दे देता है इंशाअल्लाह। इसीलिए रोजेदार रोजा इफ्तार के वक्त या दिन भर में कभी भी हो, जितना जो भी दुआ करना चाहे इंशाअल्लाह दुआ कर ले, इंशाअल्लाह वो जो है उसको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह।
صرف دنیا کی نعمتیں نہیں پوچھنا ہے، دنیا کی نعمتیں تو کیسا ملنے والی ہے، آخرت کی نعمتیں پوچھنا ہے. اللہ جنت 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 اس ٹارگیٹ اس ہے، دوسرا کچھ اور ہے. There is no other target. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جنت. میں مسجد کو آ رہے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے روزے رکھ رہے ہیں اور پوری زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو کہا گیا کہ عبادت کے لیے پیدا کرے. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جس جنت سے آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو نکالا گیا اسی جنت میں ہم پھر جائیں گے. وہ ٹارگیٹ الٹیمیٹ گول ہے. تو اس کو ریچ ہونا ہے تو ہمیشہ جو ہے نا جنت کی دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. جنت کی دعا، جنت کی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ کا دیدار. نعمتیں کئی ہیں جنت میں. کوئی ایپل رہے گا، کوئی فروٹ آپ جو چاہتے ہیں فروٹ، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مزہ کچھ اور رہے گا جنت میں. ذائقہ اور مزہ کچھ اور ہر مرتبہ آپ کھائیں گے تو اور لذیذ بنتے جائیں گا، اور لذیذ. یہاں پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی چیز کو کھاتے ہیں تو ایک لقمہ دو لقمہ جو مزے کے دکھتے بھوک پہ رہتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد میں آخری لقمہ بس پہ بول کے بولتے ہیں. لیکن وہاں پہ ویسا نہیں رہتا. ہر لقمے میں اتنی لذت کہ جو ہے نا اور کھانے کا دل کرتا ہے. آپ ہر ہمیشہ نیا پھل کھائیں گے تو اس کا نیا ذائقہ، نیا مزہ. اللہ اکبر. ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر. یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو تقوی شیار ہے، جو تقوی شیار ہے. اور آخری جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ گناہوں سے بچاتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مقصد یہ تقوی، اپنے آپ گناہوں سے بچا رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے الٹیمیٹ جو ٹارگیٹ ہے بندے کا جنت، اس جنت کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. متقی کے لیے جنت ہے. جو تقوی ہے جس کے دل میں، اس کے لیے جنت ہے فرمایا اللہ سبحانہ قرآن مجید کے اندر. تو اس جنت کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں. اور اس جو تقوی جو چیز ہے اس کی مثال یہ دی گئی کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے نا مخمل کا لباس ہے یا ریشم کا لباس ہے. امیجن، سوچیے. اور آپ کے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے نا کانٹی دار درخت ہے. ادھر ادھر جنگل میں آپ جا رہے ہیں اور پورے کانٹیاں ہیں کیکر کے تھال سے، اور تیز ہوا چل رہی. اب آپ کو کیا خوف رہے گا؟ خوف یہ رہے گا کہ تیز ہوا چل رہی ہے، دونوں طرف جو ہے نا دائیں بائیں پیچھے آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے نا کانٹی دار درخت ہے. اب تیز ہوا چل رہی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لباس ہے، یہ لباس جا کے مخمل کا لباس، ریشم کا لباس، یہ کانٹیوں میں جا کے چپ جائے گا اور یہ لباس پڑ جائے گا. یہ خوف کا تھا ہمارے دل میں. اس خوف کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لباس کو ہم سمیٹتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے سنبھل کے آگے بڑھتے ہیں. یہ گناہ ہے. یہ جو کانٹی دار جو درخت ہے یہ گناہ ہے اور آپ کو جہنم میں کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ مخمل کے ریشم کے لباس کو اس کانٹی دار درخت سے بچاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے ادھر سے گناہ، ادھر سے گناہ، ادھر سے شیطان کا بہکاوا، ادھر سے شیطان کا بہکاوا، کبھی نفس کا بہکاوا، کبھی انسان کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا جنات کے یا شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. تو ہر طرح کے وسوسوں سے، ہر طرح کے شیطان کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اور سفر کو آگے بڑھانا، گناہوں سے بچنا. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تقویٰ نصیب فرمائے. اور مسلمان کے جو نا علامت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، پوری زندگی ہم کو اسی طریقے سے تقوی والی زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما.
یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کریں گے. یا اللہ ہم گنہگار ہے، یا اللہ ہم خطاکار ہے، یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ کون سے وقت پہ ہم سے کون سا گناہ ہوا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ یا رب العالمین، جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ مسلمانوں کی پریشانوں کو دور فرما. یا اللہ صرف اور صرف خالص ہم تیری ہی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، تیری ہی رضا کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. یا اللہ ہم سے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر تیری خاص رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم خطاکار ہیں، ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہم گنہگار اور خطاکار ہے صحیح، لیکن تیری رحمت جو ہے جو نا تیری خواہیت پر جو نا غالب ہے. یا اللہ تیری رحمت سے ہم کو جو نا معاف فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین قائم فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو نا امن و سکون شانتی عطا فرما.